آپ کا بچہ امریکہ بھی جا رہا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے اگلے سال واپس آ جائے گا، پھر بھی آپ رو رہے ہوتے ہو کہ یار 1 سال کی بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی. صرف بیوی کہیں جا رہی ہو تو نہیں رو، بیوی میں کے جا رہی ہو نہیں روتا آدمی. میں نے آج کل نہیں دیکھے روتے، چاہے 10 سال کے لیے جا رہی ہو. آج کل جاتی بھی نہیں ہے، آج کل جاتی بھی نہیں. اب کیا بتاؤ، ہمارے حوصلے کو داد دو یار. ہماری اگر ایک جاتی بھی ہے تو 3 موجود ہوتی ہیں. آپ لوگ کے ہاں تو ایک جائے گی تو آپ 1 مہینہ ریلیکس. ہمارے یہاں ایک جائے گی تو 3 4 5 سال میں شاید کبھی ایسا حسن اتفاق ہوا ہو کہ سب گئے. افسوس کی بات ہے، سب چلے جائیں. ہم نے اسی منہ کے ساتھ گھر میں جانا ہے، ایسا ہم بیان دے نہیں سکتے جو افورڈ نہ کر سکے. لیکن مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے سب گھر والے گئے ہوئے تھے، شاید ایک ہی دفعہ ہوا ہو. میں مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا تھا دوست احباب کے ساتھ. میں نے کہا یار ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہوں. یہ اس کی علامت نہیں کہ مجھے گھر والوں سے محبت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان پہ ذمہ داری کا ایک احساس ہوتا ہے نا. رات کو ٹائم پہ گھر جانا ہے، انڈے لے لائے، آلو نہیں لائے، میسج آ گیا، کام. یہ چلتا ہے سب گھروں میں. اس سے انسان کو ایک اندر سے لاشعوری طور پر ایک ٹینشن سی ہوتی ہے. تو میں جب بیٹھا نا یہاں، میں نے کہا یار پتہ نہیں مجھے کس چیز کی ایک عجیب سی سکون سا مل رہا ہے میں خود پر. پھر مجھے لگا کہ یار آج میں بالکل آزاد ہوں. بالکل کیا ہوں، کوئی میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ اس گھر میں باری دینی ہے، ادھر جانا ہے، اتنے بجے جانا ہے، لیٹ ہو گیا تو وہ ایسا عجیب سا محسوس سا ہوا مجھے. خیر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو، لیکن انسان کا گزارا بھی نہیں ہے گھر والوں کے بغیر. آپ گھر میں جاؤ تو پھر گھر میں بھی دل نہیں لگتا اگر گھر والے نہ ہوں. یہ اس کی تلافی کے لیے میں نے اگلا جملہ بول دیا. حقیقت بھی ہے کہ گھر بھی آدمی کے جب گھر والے نہ ہوں، یہ عجیب سی چیز ہے یار. گھر ہو تو بھی وہ مسئلے چلتے ہیں، لیکن نہ ہو تو اس سے بڑے مسئلے. گھر میں دل کہاں لگتا ہے، دیواریں کھانے لگتی ہیں آدمی کو، بچے نہ ہو، گھر والے نہ ہو. کیونکہ جب گھر والے جائیں گے تو بچے بھی سارے جائیں گے. تو خیر اب انگریز کیا جانے یہ چیزیں یار، سیکولر لبرل لوگ کیا جانے یہ خوشیاں. تو چند چیزیں ٹھیک کر لو بھائی، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری ساری خوبیوں کے طور پر اجاگر ہونا شروع ہو جائیں. اب تھوڑا سا نارمل بیٹھے نا، ٹھیک ہے نا، جیسے سب بیٹھے. یہ مسلسل مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ دیکھا ہے نا. تو جب کوئی بندہ اتنا زیادہ کسی کو فوکس کر کے مسلسل کرو تو اس سے انسان کی توجہ بڑھتی ہے. پھر بیٹھے بھی بالکل سامنے ہی ہیں تو نارمل بیٹھے جیسے سب بیٹھے ہوئے. عجائب گھر میں جب آپ جاتے ہیں نا، کوئی چیز نظر آئے تو اس کو تو مختلف زاویوں سے پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، جیسے مرضی دیکھتے رہیں. لیکن جب کسی انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں نارمل طریقے سے دیکھیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آداب المعاشرت، معاشرت آپس میں رہن سہن کے آداب، وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی جس غم میں گزری وہ غم یہ تھا کہ مسلمان کسی حد تک عبادات کو تو دین کا حصہ سمجھتا ہے، معاملات کو دین کا حصہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. یہ میں اس بھائی پہ نہیں کہہ رہا، وہ تو ویسے ہی ایک بات ان کو دیکھ کے ذہن میں آئی. یہ تو صحیح ہے ماشاءاللہ. اور وہ اس پہ بہت زور دیا کرتے تھے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں. تو کوئی بھی ایسا کام جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، کوئی بھی ایسی بات جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اس کا خود انسان کو خیال رکھنا چاہیے. آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بالکل ختم، گوروں نے اس کو لے لیا ہے. انگریزوں میں ہیں یہ چیزیں، انگریزوں میں یہ چیزیں. کل میرا کہیں جانا ہوا کسی جگہ پہ، میں انوائٹڈ تھا، وہاں گیا ہوں تو میں نے بڑے سکون سے بیٹھ کے اپنے دوست احباب کے ساتھ کھانا کھایا ہوٹل میں، کسی نے تنگ نہیں کیا. کھانا کھا کے جب میں اٹھا تو کچھ لوگ آئے کہ آپ کے ساتھ ہم نے سیلفی لینی ہے. بڑی تمیز کے ادب، تمیز کے دائرے میں. اچھی بات ہے، ضرور.
سب آ گئے, سیلفی ہو گئی, مصافحہ ہو گیا اور سب. بڑا اچھا لگا جی مفتی صاحب آپ سے مل کے. میں نے کہا نائس ٹو میٹ یو ٹو. جو 2-4 اسٹرکچر 9th میں یاد کیے ہوئے تھے, خیر وہ بھی خود سے یاد کیے تھے, اسکول کا تو آپ کو پتہ ہے. خیر میں نکل گیا. میں نے کہا یار پبلک پلیس پہ بڑے دنوں بعد تمیز سے بیٹھ کے کچھ کھایا ہے. آپ کہیں مفتی صاحب ہم دینی باتیں سننے کے لیے آئے اور مفتی صاحب اپنے قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے. مقصد قصے کہانیاں نہیں ہیں, مقصد یہ کہ ہم اپنے عمل سے اکثر کسی نہ کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی تمیز سے کام ہو گیا, کیونکہ میں کبھی جاؤں ہوٹل میں تو کھانے کے دوران بھی بعض دفعہ لوگ آتے ہیں, کھا رہا ہوں گا تو منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ غور سے, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے. انسان کے نوالے کوئی گن رہا ہو بیٹھ کے, کھاتا ہوا دیکھ رہا ہو, اچھا لگتا ہے؟ آپ بتاؤ, کھایا جاتا ہے انسان سے؟ آپ کھا رہے ہیں اور کوئی گھور گھور کے دیکھ رہے, کس قدر انسان کو اذیت ہوتی ہے. چپکے سے ویڈیو بنا لیتے ہیں کھانے کے دوران. انسان نہیں چاہتا میری ویڈیو بنے, کبھی منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے, کبھی ناک صاف کر رہا ہے, کبھی رومال سے داڑھی پہ کچھ گر رہا ہے, بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز. اب ان کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, بھائی بیچارے محبت میں کر رہے ہیں. تو میں جب کل کہیں میری انوائٹڈ تھا نا, میں ڈیفنس کسی ہوٹل میں تھا, کوئی کام تھا, خالی کھاپے کے لیے نہیں گیا تھا. اس میں بھی لوگ کہتے ہیں مولوی کھاپے کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. ہم تو ہیں ہی کھاپے کے خلاف. کھانا چھوڑ دو, پھوڑ کے نا عذاب میں آ گئے ہو. خیر یہ ٹاپک آج کے بیان میں بھی ہے, اس کو میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ. تو میں نے کہا یار اتنی تمیز سے. انہوں نے کہا یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہاں سب کیا ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ. تو محبت کا اظہار بھی کیا انہوں نے, مصافحہ بھی کیا, سیلفیاں بھی لیں, لیکن انہوں نے اس کا بھی خیال کیا کہ بھائی سامنے جو بیٹھا ہوا آدمی ہے, ظاہر ہے وہ آیا ہے کوئی کچھ بات چیت کے لیے, کوئی میٹنگ ہوگی, کچھ کھانے کے لیے, تو اس کو پہلے تمیز سے کھانے دو. دیکھا بھی نہیں کسی نے. اسی طرح ایک اور جگہ جانا ہوا تھا, تو وہاں بھی ایسے ہی میں آدھا ایک گھنٹہ بیٹھا رہا. تو ایک صاحب پہ میری نظر پڑی, جیسے آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں, انہوں نے یوں اشارہ کیا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. وہ مجھے پہلے سے جانتے تھے, مگر انہوں نے اشارہ کر کے سلام کرنا بھی اس وقت مناسب نہیں سمجھا. جب آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو پھر تو آئی کانٹیکٹ ہو گیا نا. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب خیریت ہے؟ خیریت, اچھا لگا, نائس ٹو میٹ یو. تو میرا مقصد صرف اپنے بارے میں یا کوئی وہ بتانا نہیں, ہم تو نالائق لوگ ہیں, حقیقت ہے. تھوڑی بہت اللہ نے عزت دے دی, ستاری کا معاملہ کیا, ستاری کی چادریں ڈال دی, تو برائیاں تو سامنے آتی نہیں ہیں. 2-4 شادیوں کی باتیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں, تو جو شادیوں کو پسند کرتے ہیں وہ خوش ہو کے پھر عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. باقی ہم کیا ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شو مارنا مقصد ہے, لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, تمیز ہوتی ہے, اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنی محبت میں سامنے والے کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے اظہار محبت کا کہ اندھی کے بچہ ہوا اور چوم چوم کے مار دیا اس نے. نظر تو آ نہیں رہا تھا. اسی میں ایک اور بات سمجھے, جب بات شروع ہو گئی ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ جو بات بہتر ہو لوگوں کے لیے وہ کہلوا دے. تو ہم نے ٹاپک کا کیا اچار ڈالنا ہے, کیا اصلاح کے لیے آتے ہیں نا. میں بھی چاہتا ہوں میری اصلاح ہو, آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی اصلاح ہو. تو وہ باتیں جو ہماری روز مرہ کی زندگی سے تعلق ہے, جو ہم لوگ خیال نہیں کرتے, وہ باتیں سامنے آ جائیں تو میرا خیال ہے کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا. کیا خیال ہے؟ اور جو میں بیان لے کے چلا تھا, جلدی سے اس کو میں کمپلیٹ کر دوں. میں نے پچھلے ہفتے جو بیان شروع کیا تھا نا, تاکہ وہیں سے پھر ہم کنٹینیو کریں گے, تو بیچ میں ایک ضروری باتیں آ گئی. کچھ بیان میں یہ لے کے چلا تھا کہ دیکھو انسان کی جو اصلاح ہے نا, اصلاح کی 2 قسمیں ہیں. ایک مادی لحاظ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, ایک روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. ہمیں ٹھیک ہونے کے لیے دونوں طرح سے ٹھیک ہونا ہے, جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. روحانی میں پھر 2 چیزیں, دل کے اعمال اور ظاہری اعمال. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں, چاہے آپ ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہو, چاہے آپ روحانی اعتبار سے, اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ہمت. وہ کیا ہے؟ ہمت. آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہو, ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتا. 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک صحیح نالج مل جائے, ایک ہمت ہو.
نالج ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح راستہ ہے کون سا. مثال کے طور پر آپ نے اپنی صحت ٹھیک کرنی ہے, کسی نے آپ کو بتا دیا کہ 6 پراٹھے روزانہ کھاؤ گے تو طاقتور ہو جاؤ گے. آپ نے ہمت کر کے 6 پراٹھے کھانا شروع کر دیے تو کیا طاقتور ہو جاؤ گے؟ خود پراٹھا بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. آپ 6 برگر کھانا شروع کر دیے, خود برگر بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. حالانکہ ہمت تو آپ نے بہت دکھائی, لیکن آپ کے پاس نالج صحیح نہیں تھی. بعض اب نالج صحیح نہیں ہوتی. اب 6 گلاس اٹھ کے لوگ صبح نہار میں پانی پی رہے ہوتے ہیں نا, بعض ڈاکٹروں کے کہنے پر. وہ نارمل آدمی اگر یہ کرے گا تو نالج صحیح نہیں, بیڑا گرک کر دے گا اپنا. ہاں کسی بیماری میں ڈاکٹر نے بتایا الگ بات ہے. تو نالج صحیح ہو انسان کے پاس, لیکن اتنا بھی کافی نہیں. ہمارے پاس بعض دفعہ نالج صحیح ہوتی ہے, ہم سب کو پتہ ہے 5 نمازیں فرض ہیں, یہ نالج ہے یا نہیں, لیکن پڑھ لیتے ہیں کیا؟ فجر میں جتنے نمازی اور جمعے میں نمازی, جمعے میں ہمت ہوتی ہے, فجر میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے, اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا. تو یہ حالانکہ اگر اس اللہ کو نہ مانتے تو جمعہ بھی نہ پڑھتے نا. پھر ہندو پڑھنے آتا ہے جمعے کی نماز, ہندو سے آپ بولو تو فجر کیوں نہیں پڑھتا, وہ کہتا میں تو عید بھی نہیں پڑھتا بھائی, میں اسلام کو مانتا ہی نہیں. ہم سے اگر یہ کوئی پوچھے کہ تو فجر کیوں نہیں پڑھتا, اگر وہ جواب میں کہ میں اسلام کو مانتا ہی نہیں, تو ہم کہیں گے پھر جمعہ کیوں پڑھنے آیا تو؟ اس لیے وہ مانتا ہے اسلام کو, تبھی تو جمعہ پڑھنے آ رہا ہے نا. لیکن جس اللہ نے بتایا جمعہ فرض ہے, اسی نے فجر کو بھی کیا قرار دیا, فرض. لیکن فجر میں مارکیٹ سے لوگ کیا ہوتے ہیں, شارٹ. وجہ کیا ہے؟ جمعے کے لیے اتنی زیادہ ہمت نہیں چاہیے جتنی ہمت فجر کے لیے چاہیے. تو نالج کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے کم ہمتی کا. تو میں اس پر پچھلے ہفتے بیان لے کے چلا تھا کہ کم ہمتی 2 وجہ سے ہوتی ہے. ہر مصیبت کے پیچھے کم ہمتی ہے, سستی ہے, پوستی پنا جسے کہتے ہیں. ڈاکٹروں سے سنا ہوا ہے جاگنگ کرنی چاہیے, نہیں کرتے. ابے چلا ہی نہیں جاتا یار, کون کرے گا, چھوڑو پڑے میں. سنا ہوا ہے حکیموں ڈاکٹروں سے بادام کھانے چاہیے, ابے کون چھیلے گا بیٹھ کے, برگر آ منگا, پیزا پھوڑ پھاڑ دے. ڈاکٹروں سے سنا ہوا ہے سگریٹ صحت کے لیے کیا ہے, نقصان دہ. ابے جب چھوڑو تو ایک ٹینشن ہوتی ہے یار, وہ پی لو یار. 20 چیزیں ہیں جن کی ہمارے پاس صحیح نالج ہے, مگر اس نالج پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کم ہمتی کی وجہ سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب ہمت جو پیدا ہوتی ہے نا, کم ہمتی جو ہوتی ہے, کم ہمتی کی بھی 2 وجوہات ہیں, ایک روحانی وجہ اور ایک مادی وجہ ہے. روحانی وجہ تو میں بتاؤں گا, اس کا علاج کیا ہے. روحانی کا مطلب یہ کہ آپ صحیح ہیں, آپ کی باڈی کم ہمت نہیں ہے, باڈی ایک پاورفل ہے, طاقتور جسم ہے. ایک مثال دیتا ہوں, آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی, 2 دن سے جاگے ہوئے ہو, تو کسی بھی کام کی ہمت پیدا ہوگی آپ میں؟ کسی بھی کام کی ہمت نہیں ہوگی. اب یہ جسمانی وجہ ہے, روحانی وجہ ہے, جسمانی وجہ ہے. اس کا علاج کسی بزرگ کے بیان سننا نہیں ہے کہ آپ بزرگوں کے بیان سنیں تاکہ ہمت پیدا ہو, یا موٹیویشنل اسپیکر کو. اس کا علاج ہے سو جا, نیند پوری کر لے, دماغ فریش ہوگا, ورنہ اور مرے گا. تو مادی وجہ بھی ہے اور روحانی وجہ. اب مادی وجہ, جو گورے ہیں یا لبرل سیکولر لوگ ہیں, صحت بنانے میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ ہمت ہوتی ہے. مذہب میں بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان میں کچھ روحانی خرابی ہوتی ہے. آخرت پر جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا, جنت جہنم پر جو یقین ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا, اللہ کی جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی, دنیا کے مسافر خانے کا استحضار ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو دونوں چیزوں کو جب تک, دونوں قسم کی بیماریوں کو ٹھیک نہیں کرو گے, اس وقت تک ہمت پیدا نہیں ہوگی. اور یاد رکھو, کم ہمتی ایک ایسی بیماری ہے, آخرت تو تباہ ہوتی ہے, دنیا بھی برباد ہوتی ہے کم ہمت آدمی کی. دنیا میں سست اور کم ہمت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے, مر جاتے ہیں یہ لوگ, اور زندگی ان کی موت سے بدتر ہوتی ہے, موت سے بدتر زندگی ہوتی ہے. تو کم ہمتی ختم کرنے کے لیے میرے بھائی اپنی خوراکوں کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں, ہمارے استاذ میرے شیخ و مرشد مجھے کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو بیعت کریں بیعت کریں. میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں جو اگر بیعت لڑکوں کو شروع کر دوں نا, تو اس روایتی انداز سے نہیں چلوں گا, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دینداروں, چاہے دینداروں بے دینوں, سستی ہے. بیعت کرنے کے بعد اگر میں نے شروع کر دیا نا, تو انسان کا بچہ بنانے کے لیے میں ان کو صبح بھگواؤں گا, بس صبح دوڑ لگانی پڑے گی, نہیں تو جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو. بعض دفعہ خانقاہ میں لوگ آتے ہیں کھا کھا کے اور گردن کیا ہو جاتی ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے, ہمارے اکابر نے جو خانقاہوں کا سلسلہ چلا ہے, اس سے بڑے بڑے اللہ والے لوگ پیدا ہوئے, چست لوگ پیدا ہوئے. لیکن اب زمانہ کیا ہو گیا ہے, چینج ہو گیا ہے. اب ہم نے اپنے شیخ کی خانقاہ میں ٹائم گزارا, ہمارے حضرت ایسے ایکٹیو تھے,
ایسے دنیا کے میں واقعات بتاتا رہتا ہوں، ان کو دیکھ کے ہمیں موٹیویشن ملتی تھی. تو سب سے اہم چیز ہے یہ کم ہمتی کو ختم کرنا. اور یاد رکھو کم ہمتی میں روحانی علاج تو بعد میں شروع ہوگا، وہ جن چڑیل بھوت والا نہیں، روحانی جو سچی مچی والا روحانی علاج ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ خوراکیں ہیں جن پہ کنٹرول کیے بغیر ہمت کا پیدا کرنا ممکن. آپ صبح 3 پراٹھے کھا کے آپ سمجھو کہ اب میرے اندر دن بھر کام کاج کی ہمت پیدا ہوگی؟ نہ نہ نہ. 3 پراٹھے پھوڑ دیے آپ نے پوریوں کے ساتھ تو آپ ہو گئے ٹن. دیکھو اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں، صبح دیر تک سوتے ہیں نا، آج تو چھٹی ہے، اس کے بعد جا کے حلوہ پوری کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب ایسے آدمی کو میں جنت جہنم کے فضائل سناؤں، ذکر اللہ سکھاؤں، یہ پھر بھی ٹھیک ہونے والا، کیونکہ اس میں گلوکوز اتنا بڑھ گیا ہے. ہمارے پیغمبر نے کیوں کہا ہے کم کھاؤ؟ یہ پیغمبر کا ٹاپک تھوڑی ہے کہ زیادہ کھاؤ یا کم، یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ابے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ پیغمبر کا ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک میڈیکل سائنس کا ہے. لیکن پھر بھی پیغمبر ہمیں کہہ رہے ہیں کم کھاؤ روزے رکھو. اس کا مطلب اس کا مذہب سے تعلق ہے. زیادہ کھانے والا، ہر وقت کھانے والا، پراٹھے پھوڑنے والا اور برگر پھوڑنے والا وہ نیک بن ہی نہیں سکتا. وہ سست ہو جائے گا، توندے نکلیں گی، آڑا ترشا ہوگا، ٹیڑھا میڑا ہوگا، ہر جگہ جہاں بیٹھے گا لیٹ جائے گا، وہاں پہ اٹھے گا ہی نہیں. پولیس آئے گی اس کو اٹھانے کے لیے، اور پولیس بھی 1 گھنٹہ لیٹ آئے گی کیونکہ وہ بھی حلوہ پوری کھا کے بیٹھی ہوئی ہے. پولیس اس کو اٹھانے کے لیے آئے گی مگر وہ بھی 1 گھنٹہ لیٹ، وہ بھی تو حلوہ پوری بریانی کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی ہر پوری قوم سست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں دونوں طرح سے اصلاح کی ضرورت ہے. ایک خوراک پہ کنٹرول کروانا، خوراک پہ کنٹرول مطلب چھوڑ دو کھانا پینا. اتنا کھانا ہماری صحت کے لیے ضروری. آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا، اتوار کو مغرب کے بعد میں نے بیان کیا 1.5-2 گھنٹہ، اس کے بعد پھر عشاء کے بعد میں نے 1-1.5 گھنٹہ بیان کیا، بڑی فریش ہو کے بالکل. تو میں اس میں کم کھانے کی ترغیب بھی دے رہا تھا. تو میں نے لوگوں کو ایک بات بتائی، میں نے کہا میں نے 24 گھنٹے میں اب تک کچھ نہیں کھایا. اور آپ دیکھو میں کتنی پاور سے طاقت سے بیان کر رہا ہوں. نہیں آئی سمجھ؟ کیسے نہیں کھایا تھا؟ ایک دن پہلے میں نے روزہ رکھا، مغرب میں میں نے افطار کیا، تھوڑا سا کھایا مغرب میں، اور پھر 10 بجے میں نے کھانا کھایا تھا. 10 بجے کے بعد اگلے دن مغرب میں نے افطاری نہیں کی. مجھے پتا تھا مغرب میں نے افطاری کر لی تو مجھ سے بیان نہیں ہوگا کیونکہ میں کیا ہو جاؤں گا ٹن. تو میں نے 2 کھجوریں کھائیں اور لیمبو پانی تھوڑا سا پی لیا، بس فٹ فاٹ ہو گیا بالکل. ایسی انرجی آ جاتی ہے آدمی. اس کے بعد عشاء تک میں نے بیان کیا، پھر 1 گھونٹ وہ جو لیمن کا پانی تھا نا اس میں شہد ڈالا ہوا تھا، 1 گھونٹ وہ پی لیا، پھر 2 گھنٹے بیان کیا. میں شو مارنے کے لیے اللہ کی قسم یہ واقعات نہیں بننا، میں اتنا نیک ہوں کہ میں 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کھاتا ہوں. ہو سکتا ہے میں آپ سے ڈبل کھا رہا ہوں، لیکن آپ کو بات تو صحیح بتانی ہے نا مجھے. یہ جو ہم نے مسلط کر لیا ہے نا کھاؤ 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 صحت زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے اتنا کھانا، بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے 2 لقمے بھی بہت ہیں. طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. کم کھاؤ کم کھاؤ، اچھا کھاؤ کم کھاؤ. اب اگر میں جو روزہ افطار کیا کھجوروں سے کیا نا اور لیمن واٹر سے، چینی نہیں شہد ڈالا اس میں، اگر میں اس میں کم کھاتا لیکن کھاتا 2 پکوڑے، پھر شاید یہ انرجی وہ پکوڑے بیان کے دوران بتا رہے ہوتے کہ اب ہمیں ہضم تیرا باپ کرے گا کیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایکٹیو رہنے کے لیے اپنی خوراک کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. جو دیندار لوگ پھوڑ رہے ہیں نا اس وقت، اس میں نیک بننے کا تصور دماغ سے کیا کرو بھائی. جب سست ہوتا ہے دماغ، آپ کے باڈی گلوکوز سے، انسولین سے، میٹھا جب جائے گا تو انسولین نکلے گی نا اس کو ہضم کرنے کے لیے. تو سارا دن تو انسولین اور شوگر کے پھڈے چل رہے ہیں آپ کی باڈی میں، سارا دن تو اسی میں الجھی ہوئی ہے وہ باڈی، کرے گی کیا وہ؟ اس لیے ہمارے مذہب کا حصہ ہے. دیکھو ہر قوم میں کچھ مذہبی کھانے ہوتے ہیں، اسلام میں مذہبی کھانا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں کہ نہیں کھانا. ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. یہ ٹاپک اگلے ہفتے بھی میں لے کے چلوں گا. انسان کا بچہ اس کے بغیر میرے بھائی بننا ممکن نہیں. پھوڑے جا رہے ہیں پھوڑے جا رہے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اس امت میں جو سب سے پہلے جو خرابی آئے گی نا، برائی آئے گی، وہ زیادہ کھانا آئے گی. جھوٹ آئے گا اور زیادہ کھانا.
جھوٹی گواہیاں اور زیادہ کھانا، یہ سب سے بڑی برائی ہے اس امت کی. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. تو ہر قوم میں کچھ کھانے ہوتے ہیں نا، ہندوؤں کے کچھ مخصوص قسم کی لڈو ہوتے ہیں، وہ ان کے ہاں کھانا ہے، فلانے کے یہ ہوتا ہے، فلانے کے یہ ہوتا ہے. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں کہ نہیں کھاؤ، یہ ہمارا مخصوص شعار ہے کہ ہم روزے رکھ کے کھانا پینا کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں. وہ واقعہ سناتا ہوں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی اور بزرگ تھے، ان کا مناظرہ ہوا ایک ہندو پنڈت سے. مناظرے ہوتے تھے نا انگریز کے دور حکومت میں، بڑے مناظرے ہوتے تھے. تو ہندو پنڈت نے کہا، آمنے سامنے جب آ کے بیٹھے، ہندو پنڈت نے کہا کہ یہ پتہ نہیں ایک دیگ ہے یا دو دیگیں ہیں، اتنی بڑی دیگ انسان سے 20 گنا بڑی ہوتی ہے وہ، تو میں یہ دیگ کھا جاؤں گا. انسان کھا سکتا ہے؟ ناممکن ہے. تو میں یہ کھاؤں گا، یہ معجزہ ہوگا نا کہ اتنا سا پیٹ لیکن پوری میں نے ہضم کر لی. آپ بھی دیگ کھا کے بتاؤ. اگر آپ نے دیگ کھا لی اس کا مطلب آپ کا مذہب سچا ہے کہ خدا کس کے ساتھ ہے؟ بولو، آپ کے ساتھ. وہ آپ کی مدد کر رہا ہے کہ اتنی بڑی دیگ اس نے ہضم کروا لی. اگر میں نے کھا لی اور پیٹ خراب نہ ہوا، ہضم ہو گئی ہے، میں مرا نہیں، تو اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے. کہ ایک معجزے ہوتے ہیں نا کہ بھئی جو چیز عقلاً ممکن نہیں ہے وہ ہو گئی، تو اس کا مطلب اس کے پیچھے خدائی طاقت ہے. انہوں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا، دیکھو بھائی، یہ دیگیں کھانا یہ بھینسوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں. انسان کا کام ہے خواہشات پہ کنٹرول کرنا. بھوک لگ رہی ہو پھر بھی نہ کھائے، یہ ہے کام. تو ایسا کر، میں بھی ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاتا ہوں، تو بھی ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھا. جو ایک ہفتہ بھوکا رہ کے بھی زندہ رہ گیا، اس کا دین سچا. اس کا مطلب خدا کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ. وہ نہیں بیٹھ سکا اس میں. تو میرے بھائی، کھانا پینا گائے بھینسیں ہم سے زیادہ کھاتی، یہ ان کے لیے چھوڑ. ہمارا کام کیا ہے؟ کھانے پینے پہ بولو کنٹرول کرنا. آپ کہتے ہو یہ بادام پستے اخروٹ ہم کیسے کھائیں گے؟ جب آپ ادھر سے چائے کا خرچہ اور یہ پان گٹکوں کا کم کرو گے نا، تو میں نے کیلکولیشن کر کے دیکھی ہے کہ مہینے کی چائے یہ بادام سے زیادہ مہنگی ہے. آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لو، پستوں سے اخروٹوں سے بولو زیادہ مہنگی، دودھ سے زیادہ مہنگی پڑتی ہے یہ سب چیزیں. تو خیر، یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے منہ شریف پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرو، اور اس کا بہترین حل اللہ رسول نے ہمیں بتایا، روزے رکھنا. کیا خیال ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ میں نے ایک بیان میں لوگوں کو کہہ دیا 10 روزے رکھو، میں بھی رکھوں گا. میں نے تو رکھ لیے. 9 کے بعد دن کیا ہوا کہ میری آنکھ نہیں کھلی، پھر ایک بعد میں نے کمپلیٹ کیا. تو میرے بیان پہ لوگوں کے کمنٹس آئے کہ ہم نے آپ کے کہنے پہ روزہ رکھا، مصیبت میں پڑ گئے، سارا دن کوئی کام نہیں ہوا، کمزوری سے حالت نڈھال ہو گئی. تو خوب سمجھ لو یہ وقتی ہے، کیونکہ عادت جس چیز کی پڑی ہوئی ہے تو اس کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو کوئی بات نہیں، سو کے گزار لو. 3-4 دن کے بعد یوز ٹو ہو جاؤ گے، عادت ہو جائے گی. صحابہ کرام 2 کھجوریں کھا کے جنگیں لڑی ہیں، فتح کی ہیں، تو وہ بھی تو اسی مٹی کے بنے ہوئے تھے نا. 2-4 دن لگتے ہیں یوز ٹو ہونے میں. وہ کمزوری نہیں ہے، وہ ایڈکشن ہے، عادت ہے. دماغ کہہ رہا ہوتا ہے ڈال کچھ پراٹھے، ڈال کچھ، کیا ہے کیوں نہیں کھایا آپ نے؟ وہ دماغ ٹینشن میں آیا ہوا ہوتا ہے. 3-4-5-6 دن، اس کے بعد وہ ٹینشن ختم. تو اس لیے تھوڑا سا اس طرف آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کھا کے نہیں ہو سکتا، یہ سستی دور نہیں ہو سکتی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ پھر کبھی انشاءاللہ. لڑکے کی بے وفائی پر لڑکی نے خودکشی کر لی تو گناہ کسے ہوگا؟ علی نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی کروں گا. بعد میں علی نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے لڑکی نے خودکشی کر لی. اب کیا اس کی ذمہ داری علی پر عائد ہوگی یا نہیں؟ حافظ علی شان. حافظ علی شان کہیں آپ اپنے بارے میں تو ہی نہیں بتا رہے. چلے خیر، جس کے بارے میں بتا رہے ہیں ہم اس سے بحث میں نہیں پڑتے. بات یہ ہے کہ جب کسی لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی کروں گا اور پھر اس کو چھوڑ دیا اور لڑکی نے خودکشی کر لی، تو لڑکی تو جائے گی جہنم میں، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ خودکشی کی جائے. اور اس شخص کو گناہ ملے گا دھوکہ دینے کا، کیونکہ مرد کیا کرتے ہیں، شادی کے لارے رپے دے کے لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. یہ بہت دیکھا گیا مردوں میں. اور آپ کو گناہ ملے گا، آپ کو نہیں، سوری غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، جو بھی یہ کام کر رہا ہے اس کو گناہ ملے گا اس بات کا کہ اس نے لڑکی کے جذبات سے کھیلا کیا. ہاں، آپ کی دل میں واقعی نیت تھی شادی کی، بعد میں کوئی ایسا عیب پتہ چل گیا آپ کو لڑکی کا، اس بیس پہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، پھر وہ خودکشی بھی کرتی ہے تو بندے کو گناہ نہیں ملے گا. تو
لیکن اگر ایسا نہیں ہے، خالصتاً دھوکہ ہی دیا جا رہا ہے اس کو، تو پھر آپ کو بھی گناہ ملے گا کہ آپ نے ایسا کیا کیوں جس کی وجہ سے اگلا خودکشی کی طرف گیا، تو اس کو تو ملے گا ہی، وہ تو جہنم میں جائے گی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بھی اپنے آپ کو قتل کیا، جس طرح سے قتل کرے گا قیامت تک اسی طرح سے اللہ برزخ میں اس کو عذاب دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا نا، تو برزخ میں پہاڑ قائم کیا جائے گا وہی، اور حکم دیا جائے گا یہیں سے چھلانگ مار کے گرتا رہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ وہ جس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا وہ قیامت تک جلتا ہی رہے گا۔ اس لیے بہت خطرناک بات ہے خودکشی، بہت بڑا جرم ہے، اور علماء کہتے ہیں ہر جرم میں انسان کو پاس توبہ کا آپشن ہوتا ہے، خودکشی میں تو توبہ کا آپشن بھی نہیں۔ آپ مرتے ہیں تو مرنے کے بعد تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، بہت گندا عمل ہے، اس سے بچے، اور نہ کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے کوئی دوسرا خودکشی کرے۔ تو اگر لڑکے نے بے وفائی کی ہے تو گناہ ملے گا، اور لڑکیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ لڑکا کوئی آفر کیا کرے اس کو سیدھا سیدھا بولو بھائی گھر میں نکاح کا پیغام بھیجو، شادی کرو، چکر بازیاں نہ چلائیں، ایک سال، دو سال، تین سال دوستیاں، چکر بازیاں، اس کے بعد شادیاں ہوتی ہیں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، اور حرام کاریاں ہوتی ہیں اس دوران، چیٹنگ پہ گپشیں ہو رہی ہیں، فحش باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو نہ لڑکا بے وفائی کرے نہ لڑکی بے وفائی کرے، اور یہاں تک نوبت ہی نہ آنے دیں، نکاح کا پیغام بھیجا کریں بھائی ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو دفع ہو یہاں سے، کسی اور سے پھر کہیں اور پیغام بھیجیں۔ سالی سے نکاح جائز نہیں تو پردہ کیوں ضروری ہے؟ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ سالی سے پردہ نہیں ہے، وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب تک اس کی بہن میرے نکاح میں ہے میں تو اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے پردہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی وضاحت فرما دیں ابو محمد ملتان سے، سالی پر لازم ہے کہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے وہ، کیونکہ ٹھیک ہے جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے سالی سے نکاح ہو نہیں سکتا، مگر اس سے سالی محرم نہیں بن جاتی۔ محرم وہ رشتہ ہوتا ہے جس سے کبھی بھی قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے ساس ہے کبھی بھی نہیں نکاح ہو سکتا، چاہے آپ کی بیوی مر بھی جائے تو بھی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سسر سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کا شوہر مر جائے تو بھی سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سے جو ہے ستیلی بیٹی ہے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا اس سے، تو وہ محرم ہے۔ لیکن یہ جو سالی کا رشتہ ہے، بیوی مر جائے تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، بیوی کو طلاق ہو جائے تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، تو چونکہ زندگی میں کبھی بھی اس سے نکاح ممکن ہے اس لیے وہ بھی نامحرم میں داخل ہے۔ تو اس لیے یہ جن صاحب نے دلیل دی ہے نا کہ اس سے نکاح ہو نہیں سکتا لہذا پردہ فرض نہیں ہے، یہ بالکل غلط دلیل ہے۔ بیوی کے مرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے اس سے، لہذا وہ بیوی کی زندگی میں بھی نامحرم ہے آپ کے لیے۔ من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا بتاؤ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، بھائی اس کو تو ٹھیک کریں، آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، آواز گونج رہی ہے نا، مجھے اپنے کانوں میں ٹکرا رہی ہے آگے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس پانی سے خوشنما باغات پیدا کر دیے، خوبصورت باغات۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، یہی لوگ ہیں جو غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جس نے زمین کو قرار گاہ بنا دیا تمہارے لیے۔ پوری زمین، پوری کائنات میں نا ایک پلینٹ ارتھ ایسا ہے جس پہ، وہ پلینٹ ارتھ جو ہے نا وہ بھائی صاحب بہت استعمال کرتے ہیں، پلینٹ ارتھ پہ کچھ کوئی مجھ جیسا ہے نہیں۔ تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ نے پلینٹ ارتھ پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں، ایک یعنی وہ والی چیز۔ تو من جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو کیا بنایا؟ قرار گاہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا۔ کیسی سوٹیبل جگہ ہے نا زمین، پوری کائنات میں ایسی کوئی جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، پھر پوری زمین میں بیچ میں نہریں جاری کر دی اس نے تاکہ ہر جگہ انسان رہ سکے۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، بڑے بڑے پہاڑ اس زمین کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے اس زمین پہ قائم کر دیے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک باریک پردہ لگا دیا۔ دیکھا ہے نا کڑوا اور میٹھا پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ الہ مع اللہ،
بھلا بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ کہتے ہیں لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی جانتے بوجھتے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ بڑی مزے کی آیت ہے۔ بھلا بتاؤ جو مجبور ہو کر اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے زمین کا خلیفہ تمہیں بنایا۔ زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے مقابلے میں زمین میں کسی کی دادا گیری نہیں چلتی، تو یہ اللہ کا کیا ہوا کام ہے، خود سے تھوڑی انسان نے کیا یہ۔ اللہ فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس جیسا کوئی اور معبود اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کیا؟ اب یہاں جو اللہ نے فرمایا نا، کون ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے جب وہ اسے مصیبت میں پکارتا ہے، تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ مصیبت زدہ کی مصیبت کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ تو دعا کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے اس سے۔ یہ جو کہتے ہیں نا دعائیں قبول نہیں ہوتی، بھائی غلط بولتے ہو آپ۔ اللہ تو کہہ رہے بھلا جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ایک معبود ہے جو قبول نہیں کرتا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم بتوں کو پکارو، قرآن کہہ رہے کہ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ساری زندگی تم ان بتوں کو، مزاروں کو، قبروں سے مانگتے رہو یا نہیں مانگو، برابر ہے۔ کوئی پتہ بھی ہلنے والا بولو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، مانگنا نہ مانگنا برابر۔ اپنے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جھوٹے معبود ہو، ساری زندگی پکارتے رہو گے، کوئی رپلائی نہیں آئے گا، اور ایک وہ ہے جس کو جب پکارو گے جواب ملے گا آگے سے۔ تو بتاؤ اصل معبود کون ہے؟ ظاہر ہے وہ اصل معبود ہے جسے جب پکارا جائے تو آگے سے جواب دے وہ۔ اب آپ کہہ سکتے ہو ہم تو پکارتے ہیں، ہمیں تو کوئی جواب نہیں ملتا، تو آپ بھائی پکار ہی نہیں رہے ہو۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے نا، مثال کے طور پر گناہ کی معافی طلب کر رہا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جن کا غیب پر ایمان ہے ان کو قبول ہوتی نظر آتی ہیں، جن کا غیب پر ایمان نہیں ہے ان کو قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ کیسے قبول کرتا ہے اس پر میں پیچھے انبیاء کے واقعات میں یہ بات گزر چکی ہے، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تم جب لمبے لمبے سفروں میں نکلتے ہو، پہلے زمانے میں تو گوگل میپ تھا ہی نہیں، پوری دنیا کیسے آباد ہو گئی، تجارتی سفر کیسے ہو گئے، اللہ نے آسمان میں ستارے بنا دیے، ان کی ایک اینگل کر دیا ان کا، ان ستاروں کی مدد سے سمندر کے لمبے لمبے سفر کیے انسانوں نے۔ صحراؤں میں بھی آپ کو پتا ہے، صحرا میں جانے کے بعد گم، کچھ پتہ نہیں چلتا، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے۔ ایسا ستاروں کا نظام بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، صدیوں سے انسان انہی ستاروں کی ڈائریکشن کے ذریعے تعین کرتا تھا کہ کدھر کو جانا ہے میں۔ تو اللہ کہتے ہیں بھلا وہ ذات جس نے تمہیں سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں راستے بتائے، دوسرے مقام پر آتا ہے کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے۔ اور وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جب مایوس ہو جاتے ہو، پانی ختم ہو گیا، تو وہ پانی برسانے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں خوشخبری دیتی ہیں کہ اب بارش برسنے والی ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے کیا؟ آگے اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، یہ لوگ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اللہ ان سے بہت برتر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، بتاؤ جس نے اس مخلوق کو فرسٹ ٹائم پیدا کیا، پہلی مرتبہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، خود سے نہیں بن سکتی۔ اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں غور کرو، کون تھا جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اپنے کلمہ کن کی طاقت سے سب کچھ پیدا کر دیا، کتنا عجیب بنا دیا اس نے۔
کچھ بھی نہیں سے سب کچھ بنا دیا. من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. یہ چیز اللہ کہیں چھوڑتے نہیں ہے. جہاں اللہ بتاتے ہیں نا میں نے پیدا کیا، اللہ وہاں ضرور بتاتے ہیں دوبارہ بھی پیدا کروں گا، کیونکہ سارا مسئلہ کس کا ہے؟ دوبارہ پیدا ہونے کو نہیں مانتے. اس کو تو سب مانتے ہیں پہلی دفعہ اللہ نے بنا دیا، دوبارہ میں آ کے گڑبڑ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یعیدہ، دوبارہ بھی وہ کیا کرے گا؟ اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچا رہا ہے؟ آسمانوں سے پانی برستا ہے، طرح طرح کے نباتات پیدا ہوتے ہیں زمین سے بھی. ایک ایسا بہترین سائیکل ہے جس سے ہمیں کھانے کو ملتا ہے. 4 دن کھانے کو نہ ملے تو یہ ساری آیتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. یہ بھی تو پیٹ بھر کے آئے ہوئے ہیں نا، افطاری وفطاری ہوئی بھی ہے، سموسے پکوڑے ابھی تک پوری طرح ہضم نہیں ہوئے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ سارے کام؟ ایک اکیلا اللہ تو کر رہا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ اپنی مضبوط دلیل اگر تم سچے ہو. ہم نے تو دلائل کے انبار لگا دیے، تم بھی تو کوئی دلیل لے کر آؤ. یا رسول اللہ مدد کی، یا غوث آدم مدد کی، اور مزاروں سے مدد مانگنے کی، اور فلانا ڈمکانا، اور یہ اور فلانا پیر صاحب، اور فلانے مرشد صاحب، اور فلانے دامت برکاتہم، فلانی والی سرکار اور ڈمکانی والی سرکار. وہ یوں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. پکار کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. دیکھو اللہ کو نا توکل کرنے والا آدمی بہت پسند ہے. توحید میں کمال یہ ہے کہ پورا اعتماد کس پہ کیا جائے؟ بولو اللہ پہ. آج توکل اللہ پہ اعتماد مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. اگر آپ غم میں بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہو، اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. آپ زبانی تو کہتے ہو، حقیقت میں نہیں. آپ رزق میں اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے، ہر وقت خوف ہے ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. ایک لاشعور میں خوف گھسا ہوا ہے. اس کا مطلب آپ اللہ پہ ایمان بولو نہیں رکھتے. تو توکل بہت بڑی چیز ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، اللہ کہتے ہیں سارے دلائل کو چھوڑ کر کافر ایک ہی بات کرتا ہے، بس ایک ہی جگہ اس کی سوئی آ کے اٹک گئی ہے. کہتے ہیں نا سوئی اٹک جانا، پتہ ہے نا؟ بعض لوگوں کی سوئی ایک جگہ اٹک جاتی ہے، باپ دلائل کے انبار لگاتے ہیں، ہلتے ہی نہیں وہاں سے وہ. تو اللہ کہتے ہیں ان کی سوئی ایک ہی جگہ آ کے اٹک گئی ہے. وہ کیا ہے؟ اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، بھلا ہم جب مر کے مٹی ہو گئے اور ختم ہو گئے. چلو یار اللہ ہے، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. مان لیا نا، تو کیا کریں اب؟ کیا کریں بھائی؟ اللہ ہے تو کیا کریں بھائی؟ اب اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، سود چھوڑو، بد نظری چھوڑو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو. 20 احکام ہیں. کیوں کریں بھائی اتنی ٹینشن؟ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا. یہاں آ کے ان کی سوئی اٹکتی تھی، ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ کرتے تھے. آج کے ایتھیس اور ملحد بھی کی سوئی بھی وہیں آ کے اٹک گئی ہے. تو بعض لوگوں کی سوئی کدھر آ کے اٹک گئی ہے؟ یہاں آ کے. وہ کیا ہے؟ اِذَا كُنَّا تُرَابًا، بھلا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، وَآبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا بھی، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیڑے ویڑے لاشوں کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں. ایک ایک قبر میں 100 مردے دفن ہو رہے ہیں. مردوں کی بوٹی آپس میں کیا ہو جاتی ہیں؟ مکس. بہت سے مردوں کو جنگلی درندے کھا لیتے ہیں، کتے بلے کھا لیتے ہیں، کسی کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. جب مر کے ختم، دوبارہ کیسے زندگی ہو گئی؟ پھر کہتے تھے لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ، ارے بھائی اس طرح کے وعدے ہم سے بھی کیے گئے ہیں، وَآبَاؤُنَا، ہمارے باپ دادوں سے بھی کیے گئے ہیں. نوح علیہ السلام نے بھی یہی وعدے کیے تھے، قوم عاد اور قوم سمود سے بھی یہ وعدے کیے گئے، موسیٰ نے بھی یہ وعدے کیے، عیسیٰ نے بھی یہ وعدے کیے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اس قسم کی باتیں مذہبی اسکالرز ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو، ابے بھائی منہ سے جملہ مکمل کر لیا کرو، میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں لکھی ہوئی کہانیاں. جیسے ہوتے ہیں نا دادی نانیاں کہانیاں سناتی ہیں،
چاند پہ جو ہے نا وہ گڈا رہتا ہے, گڑیا رہتی ہے. تو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا دادیاں کیوں کہانی سناتی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. یہ دادی چاند پہ گڈا گڑیا کی کہانی, اب پتہ چلا موٹیویٹ کرنے کے لیے تاکہ ہمیں چاند پہ جانے کا شوق پیدا ہو. تو کسی نے کہا کہ انڈیا چاند پر اتر آیا ہے. جب الیکشن ہوئے تھے نا, جو سسٹم کے تحت جو الیکشن, تو کہا تھا انڈیا چاند پہ اتر آیا ہے اور پاکستان پن پہ اتر آیا ہے. پن سے پہلے آپ وہ لفظ خود لگا لیں. انڈیا کس پہ اتر آیا ہے؟ چاند پر اتر آیا ہے. اور اس الیکشن میں پاکستان آگے ڈیش لگا کے, وہ لفظ تو نہیں بول سکتا نا, مسجد ہے, پاکستان پن پہ اتر آیا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں, انڈیا جتنا پاکستان ڈیش آگے پن پہ اتر آیا ہے نا, انڈیا اس سے ڈبل پن پہ اترا ہوا ہے اقلیتوں کے لیے. جو مسلمانوں کی انڈیا نے واٹ لگائی ہوئی ہے نا وہاں پہ, جو کاروبار چھینا جا رہا ہے مسلمانوں سے, مسجدیں توڑی جا رہی ہیں, بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. تو اس لیے پاکستان اور انڈیا کو کمپیئر نہ کیا کرو آپس میں. انڈیا بہت ظالم ہے. جو موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ایز اے اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا, موجودہ گورنمنٹ بہت ظالم ہے. خیر, تو اللہ وہ مشرکین کیا کہتے ہیں, یہ بھائی ہم سے وعدے کیے گئے ہیں, ان ھذا الا اساطیر الاولین, پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں ولا تحزن علیہم, نبی کو بڑا غم ہوتا تھا یہ باتیں سن کے. اللہ نے کہا غم نہ کریں اور اپنے سینے کو تنگ نہ کریں, تنگ نہ کریں. ہر دور میں اس طرح کی باتیں پیغمبروں کے ساتھ کی گئی. تو بھائی خوب سمجھ لو, اسلام جو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں نا, زندگی ہے زندگی ہے زندگی ہے, تو یہ دماغ میں بٹھا لو. اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہوتے. آگے چلتے ہیں, آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, اس میں بڑے سورہ قصص شروع ہوئی ہے. کل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا آخری پہلو پڑھا تھا نا, آج موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا پہلا حصہ سورہ قصص میں اللہ نے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق, آؤ ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض, بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی. وجعل اہلہا شیعا, اور مصر والوں کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اس نے. ایک ٹکڑا جو اس کی قوم کا تھا ان کو سپیریئر بنایا ہوا تھا, ان کے لیے حکومت سے ساری سہولتیں, اور دوسرا تھا یستضعف طائفة منہم, ایک قوم کو بہت ہی کمزور بنا کے رکھا ہوا تھا جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, جو مسلم قوم تھی. کتنا اس پہ ظلم کر رہا تھا. یذبح ابناءہم, ان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ذبح کرتا تھا. اس کو خطرہ تھا کہ ان کی آبادی اگر بڑھ گئی تو کل یہ میری حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں. تو یہ آبادی گھٹانے کا سسٹم آج کا نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. پہلے فیملی پلاننگ کے طریقے دریافت نہیں ہوئے تھے, تو بچے کو پیدا کرنے کے بعد ذبح کیا جاتا تھا. اب قوموں کو گھٹانے کے لیے دعویٰ وہی ہے, اسٹائل چینج کر دیا گیا ہے. اسٹائل یہ ہے کہ ایکچولی تربیت نہیں ہو پائے گی, ایکچولی دو بچے ہوں گے تو رہیں گے کہاں, وہ مکان کا مسئلہ, تربیت کا مسئلہ. عورت کو چاہیے وہ بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. یہ ٹوپی ڈرامے پہنا کے نا اس طرح سے کیا کیا جا رہا ہے, گروتھ ریشو کو کم. حالانکہ دنیا میں کل فیوچر اسی قوم کا ہوگا جس کا گروتھ ریشو زیادہ ہوگا. دنیا پہ کل وہی چھا جائے گی وہ قوم. میں نے جاپان کا تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا, جاپانیوں کے ہاتھ سے بزنس نکل کے پاکستانیوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے, آپ اندازہ لگاؤ, کیونکہ ان کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی. یہاں جاتے ہیں ان کی گروتھ ہو رہی ہے. خیر, تو فرعون نے کیا کیا, یذبح ابناءہم, ان کے بیٹوں کو کیا کرتا تھا, ذبح. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے, اس سے قوم مضبوط نہیں ہوتی عورت کی وجہ سے. تو یذبح ابناءہم انہ کان من المفسدین, اللہ کہتے ہیں بڑا فساد مچایا ہوا تھا اس نے زمین میں. وَنُرِيدُ, اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا, ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, کہ زمین میں جو کمزور ترین لوگ ہیں, زمین سے مصر کی زمین مراد ہے, کہ زمین میں جو کمزور ترین لوگ ہیں ہم ان پر احسان کریں. کیا احسان کریں, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم انہیں زمین کا امام بنا دیں.
دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ارادہ کیا ہم ان پہ احسان کریں گے اور یہ ظلم ان سے دور ہو جائے گا، گورنمنٹ ان کے حق فیور دینے لگے گی۔ نا 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 نا، اللہ نے کہا ہم پورا نقشہ کیا کریں گے، پلٹ دیں گے اٹھا کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لے اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ فرمایا ہم نے ارادہ کیا کہ اس کمزور قوم کو جس کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، کیا ماؤں کے کلیجے چر جاتے ہوں گے آپ سوچو، جب ماں کی گود سے بچے کو چھینا جاتا ہوگا اور ذبح کیا جاتا ہوگا، ماں کے پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ اس کمزور قوم پر رحم کریں اور اسے ہم زمین کا امام بنا دیں، وَنُرِيَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کا ٹھکانہ ہم کس کو دے دیں، بنی اسرائیل کو۔ کیسا ٹھکانہ دیا نا اللہ نے، پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا اور ہم نے ارادہ کیا فرعون اور اس کا وزیر حامان اور اس کی جو فوج اور اس کا جو لشکر تھا، ہم ان کو وہ کچھ دکھا دیں جس سے یہ ڈر رہے تھے۔ ان کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس ایک مذہب ہے، ایک نظریہ ہے، ایک ویژن ہے، ایک لا ہے، قانون ہے، پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، تو کہیں یہ دوبارہ اٹھ کھڑی نہ ہو جائے۔ یہ کھٹکا لگا رہتا تھا۔ اللہ نے کہا ہم نے یہ کھٹکا پورا کر کے دکھا دیا، ہم نے ارادہ کیا ہم تمہیں وہ دکھائیں گے جس سے تم ڈر رہے ہو، وہ کچھ کر کے دکھائیں گے ہم۔ کیا اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں اللہ نے الہام کیا۔ کیا الہام کیا؟ ان ارضعیہ، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا نا، موسیٰ نام رکھا گیا اس بچے کا۔ اب موسیٰ کی ماں گھبرا گئی کہ میں تو بنی اسرائیل میں سے ہوں، اور فرعونیوں کو جیسے ہی ان کے بھی ایجنسی کے لوگ ہوتے تھے گلی محلوں میں گھوم رہے ہوتے تھے، ان کو یہ خطرہ ہوا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو فرعونی اس کو آ کے قتل کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی کی ان ارضعیہ کہ اے موسیٰ کی ماں اس کو دودھ پلاتی رہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے ڈر ہونا کہ فرعونی آ رہے ہیں، تجھے ذرا سا شک اور وہم ہو جائے، فَأَلْقِيهِ، تجھے خوف ہو جائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے تابوت میں ڈال کے، ایک باکس میں ڈال کے اس بچے کو رکھنا اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں الہام کیا کہ خوف مت کرنا۔ خوف فیوچر کا ہوتا ہے اور حزن اور غم ماضی پہ کسی چیز کا۔ فیوچر کا خوف بھی نہیں کرنا اس لیے قتل نہیں ہوگا، اور ماضی کا غم بھی نہیں۔ تو نے جو یہ کام کیا ہے نا اس پہ تجھے غم ہوگا، غم نہ کرنا۔ کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے۔ دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا نَرُدُّهُ کہ ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے، فرمایا رادوہ، رادو اس میں فاعل ہے، ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری گود میں یہ دوبارہ نہ آئے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنا کے چھوڑیں گے، یہ تیری گود میں بھی آئے گا اور بنی اسرائیل کا پیغمبر بھی بنے گا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی لگتا ہے بہت پرہیزگار تھی، تبھی اللہ نے ان کی کوکھ سے ایسے بچے کو جنم دیا۔ الہام ولیوں کو ہوتے ہیں، شیطانوں کو الہام بولو نہیں ہوتے۔ تو ولی اللہ تھی تبھی ان کے دل میں الہام ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، وہ صندوق پانی میں بہتے بہتے اللہ کی قدرت دیکھیں فرعون کے محل سے گزرا اور فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا۔ فرعونیوں کو نظر آئے نا ایک صندوق جا رہا ہے، فرعونیوں نے اس کو اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ یہ بچہ ان کا دشمن بن جائے اور ان کے غم کا ذریعہ بن جائے۔ اٹھایا اس لیے نہیں تھا انہوں نے، اٹھایا تو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ تم جو اٹھا رہے ہو نا، یہ اٹھانا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا، یعنی اس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ یہ بچہ کل تمہارا دشمن اور تمہارے غم کا سبب بن جائے گا۔ جیسے ہی اٹھایا ہے اللہ کہتے ہیں ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون، حامان اور اس کے لشکر
خطا کرنے والے تھے، غلط کرنے والے تھے. وقالت امرأۃ فرعون، فرعون نے ارادہ کر لیا اس بچے کو قتل کرنے کا، کیونکہ اس کو شک تھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، یہ بنی اسرائیل کا نہ ہو. شک کی بیس پہ بھی قتل کر، لیکن یقین نہیں تھا کہ یہ ہماری قوم کا ہے یا بنی اسرائیل کا. اس نے ارادہ کیا قتل کرنے کا. قالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک. قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے نا، نبوت ملی، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ القیت علیک محبۃ منی، میں نے تجھے فرعونیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا. کیوں؟ میں نے تیرے چہرے پر محبت ڈال دی. جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا نا، تو اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو قتل کیا جائے. اللہ نے ایسی اٹریکشن ان کے اندر، ظاہر ہے وہ تھے بھی بڑے خوبصورت، ایسی اٹریکشن ڈال دی. تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ خادم بن کے ہماری خدمت کر لے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں. وہم لا یشعرون، اللہ کہتے ہیں انہیں شعور نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ فرعون کا خیال یہ تھا کہ اگر میں اس کو پالوں گا تو یہ تو میرا کبھی بھی دشمن ہو ہی نہیں سکتا. فاصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، اللہ کہتے ہیں ادھر موسیٰ کی ماں کو جب پتا چلا کہ اٹھایا کس نے، یہ تو جس سے بچا رہی تھی اسی نے اٹھا لیا ہے، تو ان کا دل صبر سے خالی ہو گیا. ہر وقت ان کو یہ کھٹکا کہ یہ قتل نہ کر دیں. ایسے موقع پہ انسان جذبات میں آ کے غلط کام کر بیٹھتا ہے. خوف یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جائیں گی اور کہیں گی میرا بچہ میرے حوالے کرو. ایسی صورت میں اس بچے کا قتل یقینی. فرعون سمجھ جاتا کہ یہ تو تمہارا بچہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں لولا ربطنا علی قلبہا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ لیا. موسیٰ کی ماں کے دل کو، کیا بلاغت ہے دیکھو قرآن، یعنی وہ دل ہل رہا تھا سینے سے، وہ کنٹرول میں نہیں تھا. ہم نے اس پہ رسیاں باندھی اس دل پہ. یہ بلاغت ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسی وسی باندھی. ہم نے کیا کیا، اس کو رسیوں سے گویا باندھ دیا، ہلنا نہیں ہے اپنی جگہ سے. یہ کنایا ہے کہ ایسی صبر کی توفیق دی جو عام طور پر لوگ ایسا صبر نہیں کرتے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی، غموں میں مصیبتوں میں صبر کی توفیق بھی کس سے مانگا کرو؟ اللہ سے. اللہ کہتے قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں راز اگل دیتی. لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی سے نہ باندھتے، ہم نے باندھ کے پکڑ لیا اس کو کہ ہل نہیں، چپ کر کے بیٹھی رہے آرام سے، صبر کر. لولا ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، ہم نے صبر کی توفیق اس لیے دی تاکہ وہ ہم پر اور زیادہ ایمان لے کر آئے. جب بچہ گود میں آئے گا نا، اس کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. وقالت لأختہ قصیہ، قرآن کہتا ہے جب موسیٰ کی ماں نے اس بچے کو صندوق میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی ماں نے نا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہہ دیا کہ چپکے دیکھتی رہنا یہ جا کہاں رہا ہے. ماں کو فکر تو ہوتی ہے نا بھئی، صندوق میں اللہ نے کہہ تو دیا لیکن کیا حشر ہوتا ہے اس بچے کا. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، بہن کتنی ہوشیار تھی اور کتنی خوش قسمت تھی جس کا اللہ قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے. تو چپکے سے عن جنوبین، اتنی ہوشیار تھی نا، دیکھ بھی رہی تھی کہاں جا رہا ہے، لیکن اس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کا اس صندوق سے کوئی رشتہ ہے. ایسی ذہین بچی تھی، ایسے چپکے دیکھ رہی تھی. تو میں آج گھر میں بیٹھا تھا نا، جب میں یہ تلاوت کر رہا تھا ان آیتوں کی، تو چھوٹی بچی ہے، اس کو میں سنا رہا تھا نا. تو جب یہ آیت آئی میں نے اس کو تھوڑی سی تفسیر کی. میں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کتنی ہوشیار تھی، بچے کو صندوق میں ڈالا ہے، چپکے دیکھ رہی ہے کہ صندوق جا کہاں رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتی. اور میں نے کہا تمہارا چھوٹا بھائی گلی محلے میں گھوم رہا ہوتا ہے، تمہیں کوئی خبر ہوتی نہیں ہے. ادھر دیکھو وہ کیسے دیکھ رہی تھی، اور تمہارا یہ چھوٹا بھائی وہیں پڑا ہوا تھا. میں نے کہا یہ گھوم رہا ہوتا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر کو جا رہا ہے. خیر، تو کتنی ذہین بہن،
ورنہ بچوں میں اتنی ہوشیاری کہاں ہوتی ہے. ایسے طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ فرعونیوں کو پتا نہ چلے کہ میرا اس بچے سے رشتہ ہے. ورنہ وہ پوچھیں گے تو کیوں دیکھ رہی ہے اس کو اتنے غور سے, تو کیوں دیکھ رہی ہے, اس کا مطلب یہ تیرا بھائی ہے. پھر فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل. ڈبوں کا رواج نہیں تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائی کا انتظام کیا گیا, کوئی اس بچے کو دودھ پلائے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے. کوشش کی ہر طرح سے دودھ پلانے کی, پی نہیں رہے. دیکھو یہ سارا کچھ فرعون کر رہا ہے اپنی بیوی کے کہنے پہ. کتنا ظالم بادشاہ, ہزاروں بچے قتل کر دیے, اتنا ظالم. ارادہ کیا بچے کو قتل کروں گا, بیگم نے کہا نہیں. فرعون نے کہا اوکے اٹ از اوکے, اب نہیں ماروں. پھر بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو فرعون کہہ سکتا تھا بھائی کوئی ہمارا بچہ تھوڑی ہے, اتنے بچے قتل کر دیے, اس کو بھی بھوک سے مرنے دو, چھوڑو یہ کیا ٹینشن ہے. نہیں نہیں نہیں, بیگم نے کہا یہ بچہ ہم نے پالا ہے, اولاد بنایا ہے, تو اب یہ اس کی زندگی کا انتظام کرنا ہے. مشوروں کے لیے پبلک کو بلاؤ کہ کس کا دودھ پیے گا. تو فرعون نے بلایا لوگوں کو. اس سے بھائی پتا چلتا ہے کہ عورت کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے. سمجھ رہے ہو نا, اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے, لیکن شہید ہو گئے بیگم کی جھونک سے, یہ نوک سے پتن کچھ ایسا الفاظ. خیر تو اور حضرت آسیہ پھر ایمان بھی لے کر آئی موسیٰ علیہ السلام پر. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے جنتی ہیں. فرعون تو گیا جہنم میں, لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی بیوی کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. فرعون نے بیوی کی آدھی بات مانی, آدھی نہیں مانی. آدھی یہ مانی کہ اس بچے کو پالو, آدھی اور مان لیتا نا کہ اس پر ایمان بھی لے آؤ, تو پھر بات بن جاتی. اس نے کہا پالنے کی حد تک تو میں مان لوں گا, ایمان میں میری حکومت جا رہی ہے نا ایمان لانے میں, وہ نہیں میں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم. جب یہ بات پھیل گئی بھائی فرعون کے محل میں ایک بچہ ہے جو کسی کا دودھ نہیں پی رہا, اور بڑا خوبصورت بچہ ہے, اٹریکٹیو بہت تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چلی گئی مشورہ دینے کے لیے. کہنے لگی میں تمہیں ایک ایسے خاندان کا پتہ نہ بتاؤں کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا. دیکھو وہاں بھی جا کے یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اصل میں ان کی ماں ہے یا ان کی خالہ ہے, کہہ رہی بھئی یہ خاندان ایسا ہے جس کا دودھ بچے پی لیتے ہیں. تو آپ مشورہ لے رہے ہیں تو میں بتا رہی ہوں کہ ایک خاندان ایسا ہے, ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اللہ کہتے ہیں وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. فرعونی جو تھے وہ بچے کی خیر خواہی چاہ رہے تھے, بچے کو زندہ بچانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا چلو جیسے تیسے فی الحال اس کے مشورے پر عمل کرو, لے کر آ. اتنے میں حضرت موسیٰ کی ماں آئی ہے اور بچے کو چھاتی سے لگایا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو پہلے زمانے میں جس دائی کا بچہ دودھ پیتا تھا نا, پالنے کے لیے بڑے گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ چھوٹا بچہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا تھا. آج بھی ڈیفنس میں کلفٹن میں جڑا بہت جو ایکچولی ٹائپ کی جو خواتین ہیں نا, ان کو بڑی ٹینشن لگتی ہے بچے یہ ایکچولی ہم اپنے. تو میں ان سے کہتا ہوں نسل مت روکو, پیدا ضرور کرو, ملازم رکھ لو پالنے کے لیے, آیا رکھ لو, دائی رکھ لو پالنے کے لیے. پہلے زمانے میں یہ مالدار گھروں میں رواج تھا. خواتین کہتی تھی ایکچولی پیمپر چینج, پھر بچے کو بار بار فیڈ, یہ ٹائم نہیں. کوئی بات نہیں یار, نسل مت روکو, اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. پیسہ اللہ نے دیا, دائیاں رکھو, دودھ بھی وہی پلائیں گی, ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے. دائی رکھ لو, دائی دودھ پلائے گی, وہی پالے گی, تھوڑا بڑا ہو جائے گا حوالے کر دے گی. ہمارے نبی کو بھی تو مائی حلیمہ نے پالا ہے نا. تو عرب میں تو یہ رواج تھا کہ بھئی گاؤں میں لے جاؤ, پالو, تھوڑا بڑا ہو جائے لے آؤ. چھوٹے بچے کی کیئر مشکل ہوتی ہے بھئی, ہم ہر ہفتے آ کے ملتے رہیں گے, ہر 2 دن میں ملتے رہیں گے, تھوڑا سا بڑا ہو جائے ہمارے حوالے کر دینا. تو نسل روکنے سے بہتر ہے کہ نسل پیدا ضرور کرو, پالا نہیں جا رہا تو پیسوں کے ذریعے پلوا لو, تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے گا
پھر رکھ لو اپنے گھر میں. ایسا نہیں کہ پلوا کے اسی کو دے دیا کہ جب شادی ہو جائے بچے ہو جائے دادا بن جائے تو آ جانا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کیا کیا بھائی, وہ بچہ ان کی گود میں حوالے کر دیا, موسیٰ کی ماں کی گود میں, کہ ٹھیک ہے تم اس کو دودھ پلاؤ, اپنے پاس رکھا کرو اور روزانہ زیارت کے لیے لے آیا کرو, رکھو تم, پالو تم. اللہ کہتے ہیں فرددناہ الی امہ, ہم نے وہ بچہ موسیٰ کی ماں تک پہنچا دیا, کئی تقر عینھا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. کیسا اللہ کو اپنی مخلوق کا خیال ہے, دیکھو آپ, نیک تھی نا خاتون, کتنے بچے قتل ہو گئے, اللہ نے کسی کی ماں کی ٹھنڈک کا ایسا انتظام نہیں کیا, اس کے لیے دوسرا انتظام کیا کہ فرعون کو میں تباہ کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں کئی تقر عینھا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی. اس سے ماں کا مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے. ماں کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت اس کا بچہ ہے. کسی چیز سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنا بچے کو دیکھ کر ہوتی ہیں. وہی بچہ بڑے ہو کر ماں کو بھول جاتا ہے. بچپن میں آپ دیکھو نا, 2 منٹ کے لیے ماں الگ نہیں ہو سکتی, کیسا چیختا ہے. واش روم میں جائے گی نا بچہ, گیٹ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا واش روم کے دروازے پہ, اتنا اس کو ماں کی فکر ہوتی ہے. اور بڑے ہو کر کیسا تکبر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کئی تقر عینھا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, ولا تحزن, اور اس کا جو غم تھا وہ ختم ہو جائے, ولتعلم, اور موسیٰ کی ماں کو اور زیادہ یقین ہو جائے, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ سچا ہوتا ہے. دیکھو اللہ کے وعدے پورے کرنے کے انداز دیکھو. آپ نے اتنے عرصے قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں, ہمیشہ اللہ ناکامی کے نقشے پیدا کر کے کامیاب کرتا ہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حکم دیا نا صندوق میں ڈال دو میں لوٹا دوں گا, تو اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا صندوق کسی باغ میں جائے یا کسی گاؤں میں چلا جائے جو فرعون کی حکومت سے دور ہو, پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں سے جا کے لے آئے. اللہ کام وہ کرے گا جس سے دل ہل جائے, ٹھیک ہے نا, اور وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا. اللہ وعدہ کر رہا ہے موسیٰ تیری گود میں, اے موسیٰ کی ماں تیری گود میں بچہ پہنچاؤں گا, اور پہنچا کس کی گود میں رہا ہے, فرعون کی بیوی کی گود میں. ادھر تو موسیٰ کی ماں کی چیخیں نکل جائیں گے, اللہ تو کیسے وعدے کر رہا ہے, لیکن انہوں نے صبر کیا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے, سچا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہم نے گود میں لوٹا دیا تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے کہ اللہ جو وعدے کرتا ہے وہ سچے کرتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی. لوگوں کی اکثریت یہ ہے کہ اللہ کے وعدے سیاسی وعدے ہیں, وعدے تو بہت کیے ہوئے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے.